إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و سامعات، روزے کی ڈیفینیشن اور لغوی معنی ہے رک جانا، چھوڑ دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت سے اوائڈ کرنا، باز رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں روزوں کے فقہی مسائل کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روزوں کے مسائل کے کنٹیکسٹ میں پہلی حدیث اعمال کے اجر کا، ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے، جس کے راوی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ لہذا فرض روزے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1700 اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے 730، اور راوی ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام، جس نے فجر سے پہلے روزے کی، قبل الفجر، فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ روزے کی نیت سے مراد دل سے ارادہ کرنا ہے، کہ رات کو سوتے وقت وہ دل سے ارادہ کر لے کہ میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، اور ظاہر ہے صبح جب اٹھا ہے تو اس وقت بھی اس کی نیت ہے اٹھنے کے۔ یہ جو مروجہ الفاظ آپ کو کیلنڈروں کے اوپر، ٹی وی کے اوپر نظر آتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں 200-300 سال سے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ من گھڑت الفاظ ہیں۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو ضعیف حدیث ہو، حدیث کی کسی کتاب میں یہ الفاظ موجود نہیں، اور الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ وَبِصَوْمِ، اور روزہ، غدن، کل، نویتو، میں نیت کرتا ہوں، من شہر رمضان، رمضان کے مہینے، یعنی میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، کھا تو مب رہا ہے سحری، نیت کل کی کر رہا ہے۔ اور یہ ٹی وی کے اوپر، چینل کے اوپر بھی یہ پہلے الفاظ عربی کے بولے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ بولا جاتا ہے۔ چند ٹی وی والوں نے اس کا تھوڑا سا، ان کو میں نے ٹیلی فون کیا، پچھلے سال بھی کیا، کہ بھائی یہ غدن کا مطلب ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا بدل کے اب یہ کر دیا کہ میں اس روزے کی نیت کرتا ہوں۔ لیکن اکثر جو 42 چینل ہے وہ بھی تک بھی آج تک بھی یہی کہتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ بھائی روزہ تم اب رکھ رہے ہو، نیت تم کل۔ غدن کا مطلب ہے کل، یعنی عربی الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور جنہوں نے اس کا معنی اس روزے کی نیت کرتا ہوں کہا ہے، لیکن غدن کا لفظ نہیں نکالا۔ اگر وہ نکال دیں تو کیلنڈروں کے اوپر کیا کریں گے، کتابوں میں سے کیسے نکالیں گے؟ اور اگر حدیث کا یہ لفظ نکال دیتے ہیں تو ہر لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تم نے کیسے نکال دیا، عربی کا لفظ ہی نکال دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ بتایا تو تم نے نکال دیا، وہ بھی آبجیکشن ہے۔ نہ لفظ نکال سکتے ہیں نہ چینج کر سکتے ہیں، تو یہ ہے ہی من گڑھ۔ تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت، تو دل سے نیت کر لینی چاہیے کہ میں نے روزہ اٹھا ہے، صبح سحری کیا، روزہ ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی، اور نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل زوال کا ٹائم 12:05 ہے، یعنی آپ 12:05 یعنی زوال تک آپ دن میں کسی وقت بھی، اگر آپ نے کچھ نہیں صبح کا کھایا تو آپ نیت کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2714، اور راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالت، فرماتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر تشریف لائے، فقال، اور کہنے لگے، حل انکم شیء، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فقلنا، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے کہا، لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی اذا صائم، تو میں پھر روزے کی نیت کر لیتا ہوں، یعنی روزہ رکھا ہوا نہیں ہے، آئے ہیں گھر پہ، کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے پھر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، نفلی روزے کی۔ وقت گزر گیا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ثم اتانا یوم الاخر، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر پہ آئے، تو بیٹھ گئے، فقلنا، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہدینا لنا حیث، ہمارے پاس حیث کا، حلوے کا تحفہ آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیث کا حلوہ بہت پسند تھا۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے نہیں ہے، لے آؤ وہ جو حیث کا حلوے کا تحفہ آیا ہے وہ لے آؤ۔ فلقد اصبحت صائما، میں تو صبح سے روزے سے تھا، میں نے تو صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن حلوہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ نفلی روزہ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ زوال تک آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں ذرا، اور کہ آپ اپنے کام کے اوپر جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ اپنے کاروبار کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ یار میں ہر روز آپ گھر سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، لیکن آپ نے سوچا نہیں یار میں آج دکان کے اوپر جا کے ناشتہ کروں گا، یا میں آج دفتر میں جا کے ناشتہ کروں گا۔ دفتر چلے گئے، دکان کے اوپر چلے گئے، آپ جا کے اتنا مصروف ہوئے کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، 10-11 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں۔ اب آپ نے ناشتے کیا پتہ کیا، پتہ لگے ناشتہ بھی نہیں ملا آپ کو، تو ٹائم بھی 12 بج گئے ہیں، زوال کا ٹائم ابھی نہیں ہوا لیکن زوال تک پہنچ گئے ہیں۔ اب سردیوں کو اگر دن ہے تو 5 بجے تو روزہ کھل جاتا ہے، باقی کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 4.5-5 گھنٹے، تو آپ نے اس وقت نیت کر لی کہ یار پھر آج میرا روزہ ہے، آپ کو نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا، پرووائڈیڈ دیٹ کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو آپ نے 11:30 بجے بھی نیت کر لی، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے، تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ گھر سے نفلی روزے کی نیت کر کے گئے ہیں اپنے دفتر، اپنے کاروبار کے اوپر، گھر سے ہی سحری کھائی ہے، سحری کھا کے نفلی روزے کی نیت کر کے آپ دفتر چلے گئے، دفتر جا کے آپ کو پتہ چلا آج تو بریانی ہے، بھائی کوئی دوست بریانی لے کے آ گیا، اور آپ کو وہ ڈش جو ہے بہت زیادہ پسند بھی ہے، آپ روزہ کھول دیں، کوئی اس کا نہ کفارہ ہے نہ کوئی اس کی اپنا
آپ روزہ جو ہے یعنی تو نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیا اور آپ نے اس کو کھایا. سحری کھانے میں برکت ہے، لیکن نیند سے جان بوجھ کر اٹھ کر سحری نہ کرنا یہ اچھا عمل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے 2549، مسلم کی نمبر ہے حدیث کا اور بخاری میں ہے 1923، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ. اسی طرح رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کی اذان دینا بھی سنت ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے لیے اذان دیتے تھے، اور سیدنا ام مکتوم روزہ بند ہونے کا بھی اذان دیتے تھے. تو لہذا سحری کو جگانے کے لیے اذان دینا سنت ہے. یہ جو ہوٹر بجائے جاتے ہیں اور ڈرم بجائے جاتے ہیں، ڈف بجائی جاتی ہیں، اسپیکروں کے اوپر اعلان کیا جاتا ہے لوگوں روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ رکھ لو، روزہ بند کر لو، روزہ کھول لو، 10 منٹ رہ گئے ہیں، 25 منٹ رہ گئے ہیں، یہ سارے فضول ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کے پاس آج کل موبائل ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، اس کے بعد الارم ہے، تو آپ اس کے اوپر اپنا الارم لگا لیں. لیکن اگر سنت پوری کرنی ہے تو مسجد میں یہ سحری کے ٹائم کے اوپر اذان دینی چاہیے، اور جب روزہ ختم ہو تو اذان دینی. وگرنہ آپ کے پاس الارم ہے. یہ ہوٹر شوٹر جانا اور اس قسم کے اعلانات جو ہیں یہ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کر رہا ہو اور آپ اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، 1 گھنٹہ رہ گیا. افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری دیر سے کھانی چاہیے. اور سحری کھاتے وقت اگر اذان ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے، چائے پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یا ابھی روٹی کے 4-5 نوالے آدھی روٹی رہتی ہے اور اذان ہو گئی ہے، تو آپ جلدی جلدی وہ کھا لیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اذان نے پتہ لگے وہ تو آپ کو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، 15 منٹ تک اذان نہیں ہوتی رہتی ہے. نہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 6:12 کے اوپر ہے، تو 12:13 بھی ہو گئے ہیں، 13.5 منٹ ہو گئے ہیں، یا 14 بھی ہو گئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. یہ نہیں ہے کہ اذان ہو اس نے 6:15 دی ہے تو 6:15 بجے تک نہیں. یعنی آپ کے پاس الارم ہے، 6:12 کے اوپر اگر روزہ بند ہو رہا ہے تو 13 منٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے ہی اپنا برتن رکھ نہ دو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لو. اور روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، کہ یعنی آفتاب کا غروب ہونا. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا روزہ 13 منٹ پہ 6:13 یا 14 یا 12 منٹ پہ کھلتا ہے، اور کوئی شخص کراچی جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، اس کی فلائٹ ہے 6:15 بجے یا 6 بجے اس کی فلائٹ ہے. اب وہ یہاں سے تو گھر سے تو 5 بجے چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، بورڈنگ ہو گئی، لانچ میں چلا گیا، اور ایگزیکٹلی 6 بجے اناؤنسمنٹ ہوگی پلیز پروسیڈ ٹو دا ایئر کرافٹ. لوگ جہاز کے لیے روانہ ہو گئے، جہاز میں جا کے بیٹھ گئے، 6:05 یا 10 منٹ کے اوپر جہاز نے ٹیک آف کر لیا. اب اس نے ارد گرد نہیں دیکھا 6:10 یا 11 منٹ ہوا اور اس نے کھجوریں رکھی ہیں یا کوئی چیز رکھی ہے اور روزہ اس نے کھول لیا. نہیں، وہ روزہ نہیں کھولے جب تک کپتان جو ہے، جہاز کا کیپٹن جو ہے وہ اناؤنس نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ روزہ نہیں کھول سکتے. کیونکہ جب خاص الٹیٹیوڈ کے اوپر پہنچیں گے تو سورج نظر آ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے لاہور میں آپ لاہور کے اوپر ہی ہیں، آپ کا جہاز جو ہے لاہور کے اوپر ہی ہے، لیکن زمین کے لوگ جو ہیں وہ 6:11-12 کے اوپر روزہ کھول لیں گے، لیکن آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں کھولیں گے جب تک کہ کیپٹن اناؤنس نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ 7 بجے کرے، 1 گھنٹے کے بعد کرے، جب تک وہ اناؤنس نہیں کرے آپ نہیں حالنا کہ آپ کے لاہور کے اوپر ہی ہیں. اسی طرح برج خلیفہ ہے جو نیچے والا ہے، وہ اگر 6:10 کے اوپر روزہ کھول رہا ہے یا رکھ رہا ہے، اور جو 180 منزل کے اوپر ہے وہ 6:10 کے اوپر روزہ نہیں کھول رہا نہ رکھ رہا ہے، حالانکہ ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی جگہ پر ہے. گراؤنڈ فلور والا 6:10 کے اوپر روزہ کھول رہا ہے اور رکھ رہا ہے، لیکن 160-170 کی جو منزل والا ہے وہ 6:30 بجے رکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو تو سورج نظر آ رہا ہے. تو لہذا غروب آفتاب جو ہے یہ شرط ہے.
ہاں غلطی ہو جائے تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ قضا دے دیں، کفارہ نہیں ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ کھجور سے، تازہ کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 695 اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 2356، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ جو ہے یہ تازی کھجوروں سے افطار کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی ہسا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، یعنی چھواروں سے کرتے۔ پریفرنس جڑی ہے وہ ہے تازہ کھجوریں، اگر تازہ کھجوریں نہیں ہیں تو چھواروں سے کرتے، اور اگر وہ چھوارے بھی نہ ملتے خسا خسوات ماں، تو آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کرتے۔ تو سنت کیا ہے؟ کھجور تازہ نہیں ہے تو چھوارے، اور وہ نہیں ہے تو پانی۔ اور ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے؟ 10 دن کھجوروں سے، 10 دن پانی سے، اور 10 دن نمک سے۔ بھائی نمک سے روزہ نہیں کھلتا، عورت کو تو نمک چکھنے کی بھی اجازت ہے ہانڈی کی، تو نمک سے روزہ نہیں، لیکن بنائی ہوئی ہے کہ 10 میں نے کھجوروں سے کھولنے ہیں، 10 پانی سے کھولنے ہیں، اور 10 نمک سے کھولنے ہیں۔ کھجوریں اور پانی تو ٹھیک ہے 10، لیکن نمک جو ہے یہ اس سے روزہ نہیں کھلتا۔ اور افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ۔ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، وہ سامنے لکھی بھی ہیں۔ اور جو کہ کسی دوسرے شخص کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے۔ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ آدھا اجر اس کو مل گیا، آدھا روزہ رکھنے والے کو اور آدھا کھلوانے والے کو مل گیا، نہیں، جتنا رکھنے والے کو ہے اتنا اجر ہی روزہ کھلوانے والے کو ملے گا۔ روزوں میں رخصت بھی ہے، مثال کے طور پہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی درست ہے، یہ انسان کی اپنی صحت کے اوپر اور حالات کے اوپر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اجازت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2625، اور راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ ایک شخص جس کا نام حمزہ بن عمر بن اسلمی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اصوم فی السفر، اے اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وکانا کثیر الصیام، اور وہ اکثر روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہتا ہے فصم، تو روزہ رکھ لے، و ان شئت، اور اگر تو چاہتا ہے فافطر، تو نہ رکھ، بعد میں رکھ۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی کی سپورٹنگ میں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم میں یہ روایت ہے 2615 اور 2616، اوپر نیچے دونوں حدیثیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لستۃ عشر مضت من رمضان، 16 رمضان کو ایک غزوہ کی غرض سے مدینہ سے نکلے۔ فمنا من صاما، تو ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ومنا من افطر، اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ یعنی غزوہ کے لیے ہم جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا دوران سفر اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی اور نہ رکھنا بھی دونوں چیزیں جائز ہیں۔ لیکن آدمی نے رکھ تو لیا، اس کا خیال تھا کہ میرے پاس گاڑی ہے بہترین، اور میں جناب علی یہاں سے گجرالے جانا ہے یا ساہیوال تک جانا ہے یا ایون اسلام آباد بھی جانا ہے، گاڑی میرے پاس ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے روزہ رکھ لیا۔ پتہ چلا رستے میں پرابلم آ گیا، کوئی ٹائر بسٹ ہو گیا، کوئی ویسے ہنگامہ ہو گیا، ٹریفک جیم ہو گئی، جا ہی نہیں رہا۔ تو ان حالات میں اس نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ اگر اس کو برداشت نہیں ہو رہا تو توڑ دے، کوئی اس کا کفارہ نہیں، صرف قضا ہے۔
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1946 اور مسلم میں ہے 2612. اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فرعی زحام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رش دیکھا. ورجل، اور ایک شخص لیٹا ہوا تھا، قد ذلل علیہ، اور اس کے اوپر لوگوں نے سائبان کیا ہوا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا رش کیوں ہے اور آدمی لیٹا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ ما ھذا، کیا ہوا، واقعہ کیا ہے؟ فقالوا، تو صحابہ نے عرض کی صائمن، اللہ کے رسول یہ روزے دار ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لیٹ گیا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے تاکہ اس کو گرمی نہ لگے، اس کا پسینہ کم ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر صوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. تو اس حدیث سے کیا بات ہوئی کہ اگر شوقیہ رکھ لیا ہے اور برداشت نہیں ہو رہا، بڑی مصیبت میں ہے، تو روزہ افطار کر دے اور بعد میں اس کی قضا رکھ لے. اسی طرح کوئی بڑھاپا ہے، بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، آدمی دن بدن کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اب اس سال تو آئندہ سال تو اور مشکل ہوگی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے. اور فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک وقت کا کھانا. ایک وقت کا کھانا وہ اپنا روزہ نہ رکھنے کا وہ فدیہ دے گا. اور یہ فدیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو ہی دے. جیسے عموماً کنسیپٹ کیا ہے، یار میں نے اپنا روزہ رکھوایا ہے. بھائی جب تم نے اپنا روزہ رکھوایا ہے تو جس نے رکھا ہے اس نے اپنا کہاں رکھا ہے؟ عموماً کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو صبح کا کھانا دیتا ہوں، شام کا کھانا کسی غریب کو دیتا ہوں، کسی مسکین کو دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ یار میں نے اپنا روزہ رکھوایا ہے، صبح کا اور شام کا. نہ بھائی، روزہ رکھوایا نہیں جاتا، آپ نے صرف فدیہ دینا ہے. اس نے روزہ اپنا رکھنا ہے، تو روزہ رکھوایا نہیں جاتا. روزہ جو ہے وہ اپنا رکھے گا، آپ نے صرف فدیہ دینا، اور وہ بھی ایک وقت کا کھانا، جتنے کا بھی ہو، جو آپ خود کھاتے ہیں اتنے اس کے اگینسٹ آپ پیسے یا جو کچھ جنس وغیرہ اشیاء ہے وہ دے دیں. روزہ وہ آپ نہیں رکھے گا، آپ کا روزہ نہیں رکھے گا، آپ نے صرف فدیہ دے دیا. اگر کسی کے قضا روزے رہتے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اس کی قضا جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے شبان تک. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1950 اور مسلم میں ہے 2691 اور 2612. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے، کانا یکون علی الصوم من رمضان، رمضان کے مہینوں کی قضا میرے اوپر ہوتی ڈیو ٹو جو عورتوں کے پرابلمز ہوتے ہیں. فمستطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا پورے 11 مہینے الا شعبان، کہ اگلا شعبان آ جاتا اور پھر میں ان روزوں کی قضا پوری کرتی. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنی مصروف ہوتی ہوں گی، تو لہذا کسی کا اگر قضا روزے رہتے ہیں تو وہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یعنی شعبان تک اس کے پاس 10 مہینہ کا ٹائم ہے، اس میں وہ روزے رکھ لیں. اور نفلی روزے کی جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی قضا نہیں ہے. اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، گھر سے آپ نے صبح سحری کی ہے، سحری کر کے دفتر چلے گئے ہیں اور دفتر میں جا کے آپ کے پاس دوست کسی نے یا پتہ ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے کوئی دعوت ہی کر لیتے ہیں، گھر سے ہی وہ جناب بڑی زبردست قسم کی ڈش لایا ہے اور آپ کا بہت دل کرتا ہے کھانے کو، تو آپ اپنا روزہ توڑ دیں، اس کی کوئی قضا نہیں. دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث پہلے بیان کی، دوسری حدیث یہ ہے سنن ابی داؤد کی 2459 ان ام ہانی، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہوں اور بائیں جانب سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی
بیٹھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک برتن آیا جس میں کچھ پینے کے لیے، پینے والی کوئی چیز تھی، دودھ ہے یا کیا تھا، کچھ پینے والی چیز تھی۔ فشاربا منہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو منہ لگایا اور پی لیا۔ ثم ناولہ ام ہانی، پھر دائیں طرف، چونکہ حق پہلے ہوتا ہے، وہی برتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف، چونکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کو دے دیا۔ تو ام ہانی کہتی ہیں فشربت منہ، تو میں نے بھی اس برتن سے پی لیا۔ جب میں پی لیا فقالت، تو پھر میں نے، یعنی مجھے پتا تھا، فقالت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد افطرت، میں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ میں نے صبح کا نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن پی لیا، اور پی لینے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ توڑ دیا۔ وَكُنْتُ صَائِمًا، جبکہ میں نے صبح کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ فقال لها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اَكُنْتِ تَقْضِي شَيْئًا، کیا تم نے یہ فرض روزہ کوئی قضا رکھا ہوا تھا، یعنی کوئی رمضان کا روزہ رہتا تھا وہ تم نے توڑا ہے؟ تو ام ہانی کہتی ہیں قالت، میں نے کہا لا، اے اللہ کے رسول نہیں، یہ نفلی روزہ تھا، میں نے تو صرف اس لیے توڑ دیا کہ یہ جھوٹا آپ کا پانی تھا، پھر شاید زندگی میں مجھے ملے موقع یا نہ ملے، لہذا میں نے توڑ دیا کہ میں آپ کا جھوٹا پی لوں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضرک ان کان تطوع، اگر یہ نفلی روزہ تھا تو دوبارہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی نہ کفارہ ہے اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ کتنی آسانی ہے، 2-4 گھنٹے کا ہی آپ روزہ رکھ کے تو پورے روزے کا ثواب کھا۔ اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے روزہ افطار کر لیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو جہاز کا واقعہ بتایا کس طرح ہو گیا، یا ویسے ہی بادل ہیں یا گھڑی کھڑی ہے اور آپ نے دیکھا یار ٹائم ہو گیا، آپ نے روزہ کھول لیا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اس کا جو قضا ہے وہ ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی پھر قضا ہے۔ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ وہ کام کر لیتے ہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1933، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ناسیہ، جو کوئی بھول کر فاکل و شاربا، کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقہ، کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد آ گیا ہے، نوالا بے شک اس کے منہ کے اندر ہے، اس کو یاد آ گیا، اسی وقت وہ نکال دے، اور اگر یاد نہیں آیا، کھا پی کے فارغ ہو گیا ہے اور اب یاد آیا ہے تو وہ روزہ پورا کرے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو بتا دے کہ بھائی یہ روزہ ہے، تو وہ فوراً وہاں ہی رک جائے۔ یعنی اگر کوئی دیکھتا ہے رمضان کے مہینے میں کس کا تو یاد نہیں ہے، تو روزہ اس نے غلطی سے کھا رہا ہے، اس کو بتا دے کہ بھائی رمضان ہے، تو وہ وہاں ہی رک جائے جہاں اس کا ہاتھ ہے، اگر منہ میں اس کا لقمہ ہے تو نکال دے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے، برش استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سخت گرمی ہے، بعض علاقوں میں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، 60 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، خاص طور پہ ریگستان کے علاقوں میں، تو وہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال سکتا ہے، نہا سکتا ہے، بار بار نہا سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ اسی طرح آج کل میڈیسنز اویلیبل ہیں، مثال کے طور پہ پینسلین ہے، انسولین ہے شوگر کے لیے، اسی طرح ڈیالسس ہو رہے ہیں، پہلے وقتوں میں تو یہ نہیں تھے۔ اسی طرح آئز میں کوئی چیز لگ گئی ہے، کان میں سخت درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے، تو آپ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ نہیں، انجیکشن ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ آپ اس کو، کان میں دوائی ڈالنی ہے آپ ڈال لیں، ناک میں دوائی ڈالنی ہے ڈال لیں۔
اسی طرح انسولین ہے، آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت شوٹ کر رہی ہے، آپ اس کو مطلب کہ اپنی انسولین لگا لیں، پینسلین لگا لیں، طاقت کا انجیکشن نہیں لگا سکتے جس سے انسان کو طاقت ملے، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ اس طرح انہیلر ہے، بعض کو دمے کا پرابلم ہوتا ہے، اس نے ہر وقت اپنی جیب میں وہ انہیلر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو کسی وقت بھی نکال کے وہ انہیل کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہوا ہے جو اس کا سانس جو ہے وہ چلا دیتی ہے، وہ کوئی خوراک نہیں کھا رہا، صرف خوراک چاہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو جو طاقت انسان کو دے رہی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ درد کے لیے ہے، اس نے مطلب روزہ رکھ لیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن شوگر جو ہے اس کی شوٹ کر رہی ہے اور اسے سیدانیں ہو گئی ہیں، 9-10 بج گئے ہیں، وہ اپنی انسولین لگا لے، پینسلین لگا لے، اس میں کچھ نہیں۔ اس طرح اگر کسی کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، مطلب زور کے بعد سو گیا ہے، لیٹ گیا، نائٹ فال ہو گیا، روزے کو کوئی اثر نہیں، نہائے اور وضو کرے اور اس کے بعد اپنا روزہ اس کے روزے کے اوپر کوئی نہیں اثر۔ اس طرح سر میں تیل لگا لیں، کنگھی کر لیں، سرما ڈال لیں، کوئی نہیں۔ بعض کے حامد بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں نمک مرچ بھی چیک نہیں کی، تو وہ بیوی جو ہے وہ پھر مجبوراً نمک مرچ چیک کر سکتی ہے، اس سے روزہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، سارا سال جو ہے وہ اچھا کھا رہے ہو تو اس کے بعد نمک سے کم والا اگر کوئی کھانا مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے نمک ہانڈی کیا چیک کر سکتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر غسل فرض تھا لیکن دیر سے اٹھا، اب سحری میں اور بہت ٹائم کم ہے، تو پہلے سحری کرے گا، وضو کر لے اور سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد وہ اپنا غسل جنابت ہے وہ کر لے۔ ویسے تو پہلے کرنا ہے اگر ٹائم ہے، لیکن اگر بالکل سو گیا ہے نہیں اس کو اور ٹائم بہت ہی شارٹ ہے، اب یہ ہے کہ اگر وہ نہاتا ہے تو سحری کا ٹائم گزر جائے گا، تو پہلے وہ سحری کر لے، اس کو اجازت ہے، اور اس کے بعد وہ غسل جنابت کر لے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1926، ام المومنین عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالت جنابت میں صبح کرتے اور آپ غسل کیے بغیر سحری کرتے اور اس کے بعد غسل فرماتے۔ تو ایسا اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پچھنے لگانا جس کو حجامہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یہ پچھنے بھی لگواتے تھے، حجامہ یعنی جس کو اگر کمپلس یہ کیونکہ اس کے چاند کے حساب سے اس کی ڈیٹس ہوتی ہیں، تو اس ڈیٹ کے اوپر یہ حجامہ کرانا ہوتا ہے۔ تو اگر مطلب ضروری ہے، درد ہے، آرام نہیں آ رہا، حجامہ کرانا ضروری ہے، اور چاند کی وہ خاص طریقوں میں ہی وہ حجامہ ہوتا ہے، تو حجامہ کرائے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1939، اور اس حدیث کے راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں احتجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا وہو صائم، جب کہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ رواہ بخاری، اس کو امام بخاری نے 1939 نمبر کے تحت نقل کیا۔ تو حجامہ بھی روزے کی حالت میں کیا جائے، وہ امور جن سے جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سارے ممنوع ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1903، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، وہ عمل بہی، اور اس پر عمل کرنا یعنی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا روزہ جو ہے رکھے اور کھانا پینا ترک کر دے۔ روزے کی حالت میں نہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، نہ کسی کو گالی گلوچ دینا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیے، نہ کوئی فراڈ کرنا چاہیے، بلکہ یہ روزے کی شرائط ہے۔ اور روزے کو توڑنے والا امور کون سے ہے؟ وہ ہیں 3۔ ٹائم ہو گیا، بس مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ
نہ صرف ٹوٹتا ہے بلکہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اگر اس نے رات کو نہیں اس کو اویل کیا تو روزے کی حالت میں اس کے، لیکن اگر وہ غلطی سے کر دیتا ہے یا کچھ وجہ سے ہو جاتا ہے، ایسے نئی نئی شادی ہوئی ہے یا کچھ وجہ سے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نہ صرف روزہ جو ہے وہ باطل ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہے اور قضا بھی دینی ہے، یعنی قضا ایک روزہ اور کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرے۔ دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ 60 دن کے روزے رکھے، اور ایک یہ روزہ جو کفارے کا ہوگا 61 دن کے رکھے گا، متتابع کنٹینیوس، بچناغا نہیں ہے کہ 2 رکھ کے پھر کر لیے، 4 رکھ کے کر لیے، 10 رکھ کے وقفہ دے دیا، نہیں، 61 روزے اس نے کنٹینیوشن میں رکھنے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کے پاس تیسری آپشن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1936 اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 2595، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذا جاء رجل، ایک شخص آیا، فقال، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہلک کیا ہو گیا؟ قال، کہنے لگا، وقت علم امراتی، میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا ہوں، وانا صائمن، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حل تجد رقبۃ تو تکوہا، کیا تم ایک گردن آزاد کر سکتا ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کالا، تو کہنے لگا، لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ کالا، کہنے لگا، لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بوڑھا آدمی ہوں، نہیں، یہ بھی نہیں میں کر سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ یعنی تیسری آپشن یہ ہے۔ کالا، تو اس شخص نے کہا، لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں یہ تیسرا کام بھی نہیں کر سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این سائل، وہ سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ھذا، یہ ٹوکرا لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ٹوکرا تو اس نے اٹھا لیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، الا افقرا منی، اپنے سے غریب لوگوں کو یہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو اپنے سے غریب۔ تو کہنے لگا، اللہ کے رسول، اس مدینے میں سارے میں مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک النبی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ پہلے بھی تم نہ کرتے جا رہے ہو، اور اب تم نے جب ٹوکرا دیا ہے تو اس میں کہہ رہے ہو کہ یہ میں نہیں کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا لے جاؤ، خود بھی کھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ 3 آپشن، اگر ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو 3 میں سے کوئی آپشن پورا کریں، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے نہیں کر سکتا تینوں کام تو اس کو پھر معافی ہے، ٹل اس کی زندگی میں اگر پیسے آ گئے تو تینوں میں سے اس کو کوئی کام کرنا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی وفات تک اس کے پاس پیسے آتے ہی نہیں ہیں، وہی اس کی حالت رہتی ہے، تو پھر اس کو معافی ہے، جیسے کہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح اگر کوئی کسی کو وامٹنگ آ جاتی ہے، خود وامٹنگ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے۔ بعض فقہا کہتے ہیں تھوڑی آئے تو نہیں ٹوٹتا، زیادہ منہ بھر کے آ جائے ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، وامٹنگ تھوڑی آئے زیادہ آئے جتنی مرضی آئے، خود آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جان بوجھ کر اگر اس نے کی ہے تو پھر اس کو روزے کی قضا دینی ہے۔ اس طرح
حیض نفاس کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت ہو گئی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، وہ اس کی قضا رکھے گی اللہ تعالیٰ۔